अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू लर्निंग जोन में इस्तकबाल है। दोस्तों, ये एक छोटी सी वीडियो जो चंद सवालात पर मुश्तमिल है आपकी खिदमत में हाजिर है। लेकिन इसमें जो सवालात हैं वो चुन चुन कर आपके लिए लाए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में अहम रोल प्ले कर सकते हैं। इससे पहले के सवालात व जवाबात का सिलसिला शुरू करें, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मन करे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, इसमें कोई पैसे नहीं लगते। तो चलिए सवालात व जवाबात का सिलसिला शुरू करते हैं। आज के सेशन का सबसे पहला सवाल है सवाल नंबर 1। धनपत राय किसका असली नाम है? बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट सवाल है। ऑप्शंस हैं प्रेमचंद, कृष्णचंद्र, मंटू और बेदी। तो बताइए धनपत राय किसका असली नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, यानी प्रेमचंद। प्रेमचंद का असल नाम जो है वो है धनपत राय। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। अफसाना बड़े घर की बेटी किसने लिखा? ये हमारा दूसरा सवाल है। ऑप्शंस हैं कृष्णचंद, प्रेमचंद, अस्मत चुगताई और मंटू। तो बताइए अफसाना बड़े घर की बेटी किसने लिखा? इसका राइट आंसर हो जाता है दूसरा, यानी प्रेमचंद। अगला सवाल, अफसाना बड़े घर की बेटी का मरकजी किरदार कौन सा है? ठीक है, ऑप्शंस हैं आनंदी, शकुंतला, निर्मला और शीला। तो बताइए अफसाना बड़े घर की बेटी का मरकजी किरदार कौन सा है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही और दुरुस्त जवाब हो जाता है पहला, यानी आनंदी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि इंशाइया उल्लू किसने लिखा? ये हमारा सवाल है, बहुत ही अहम सवाल है। ऑप्शंस हैं फरहतुल्लाह बेग, ख्वाजा हसन निज़ामी, सज्जाद हैदर यलदरम और अस्मत चुगताई। तो बताइए इंशाइया उल्लू के मुसन्निफ कौन है, किसने लिखा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी ख्वाजा हसन निज़ामी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मजमून रस्म रिवाज किसने लिखा? मजमून रस्म रिवाज किसने लिखा? ऑप्शंस हैं सर सैयद अहमद खां, हाली, शिबली और अनीस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, यानी सर सैयद अहमद खां। ये सारे सवालात आपके एग्ज़ाम में बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं, लिहाजा हर सवाल और जवाब को आपको अच्छे से जहन नशी करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मुआजना अनीस व दबीर किताब किसने लिखी? ठीक है, ये सवाल बहुत ही अहम है। ऑप्शंस हैं हाली, शिबली, आल अहमद सुरूर और नज़ीर अहमद। तो बताइए मुआजना अनीस व दबीर किताब किसने लिखी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी शिबली नोमानी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मुआजना अनीस व दबीर किताब किस किस्म की तनकीद की मिसाल है? ये हमारा सवाल है। ऑप्शंस हैं तासुराती, जमालियाती, साइंटिफिक और तकाबुली। तो बताइए मुआजना अनीस व दबीर किताब किस किस्म की तनकीद की मिसाल है? इसका राइट आंसर क्या होगा? मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाता है दूसरा, यानी जमालियाती। अगला सवाल क्या है कि शेर के लिए असलियत, सादगी और जोश की शराइत किसने पेश की? ठीक है, ये हमारा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ऑप्शंस हैं हाली, शिबली, सुरूर और गालिब। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा पहला, यानी हाली। अगला सवाल है कि यादों की बारात किसकी आप बीती है? यादों की बारात किसकी आप बीती है? ऑप्शंस हैं मजाज, जोश, फैज और अकबर। तो बताइए यादों की बारात किसकी आप बीती है? इसका सही और दुरुस्त जवाब क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी जोश। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 10।
آتش چنار کس مشہور سیاستداں کی آبیتی ہے؟ یہ ہمارا سوال بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ سوال ہے، خاص طور سے بی پی ایس سی کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے یہ۔ شیخ عبداللہ، فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ اور غلام نبی آزاد، یہ 4 آپشنز ہیں ہمارے پاس۔ بتائیے ان چاروں آپشنز میں سے صحیح اور درست اور رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پہلا، یعنی شیخ عبداللہ آتش چنار کے مشہور سیاستداں کی آپ بیتی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ رشیدی ٹکٹ کس کی آپ بیتی ہے؟ یہ ہمارا سوال ہے۔ آپشنز ہیں جوش، امرتا پریتم، صالحہ عابد حسین اور عابدہ حسین۔ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوسرا، یعنی امرتا پریتم۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ یادگار حالی کتاب کس نے لکھی؟ بہت ہی اہم سوال۔ آپشنز ہیں حالی، سر سید، عابد حسین اور صالحہ عابد حسین۔ تو بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب کیا ہوگا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جاتا ہے چوتھا، یعنی صالحہ عابد حسین۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 13، مٹی کا دیا کتاب کس نے لکھی؟ بہت ہی اہم سوال۔ آپشنز ہیں خلیق انجم، گیان چند جین، سر سید احمد خان اور حالی۔ تو بتائیے مٹی کا دیا کتاب کس نے لکھی؟ یہ یو جی سی نیٹ میں بھی یہ سوال جو ہے بارہا آیا ہوا ہے۔ آپشنز ہیں خلیق انجم، گیان چند جین، سر سید احمد خان اور حالی۔ تو بتائیے اس سوال کا صحیح اور درست جواب کیا ہوگا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جاتا ہے پہلا، یعنی خلیق انجم۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نسخہ ہائے وفا کس کا شعری مجموعہ ہے؟ بتائیے نسخہ ہائے وفا کس کا شعری مجموعہ ہے؟ آپشنز ہیں فیض، اقبال، جوش اور احسان دانش۔ اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پہلا، یعنی فیض احمد فیض۔ اگلا سوال ہے کہ خاکہ مولانا وحید الدین سلیم کس نے لکھا؟ ٹھیک ہے، یہ خاکہ کا نام ہے، مولانا وحید الدین سلیم۔ ٹھیک ہے، بتائیے یہ کس نے لکھا، اس کے مصنف کون ہیں؟ آپشنز ہیں مولوی عبدالحق، خواجہ حسن نظامی، وحید الدین سلیم اور احسان دانش۔ تو بتائیے اس سوال کا درست جواب، رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پہلا، یعنی مولوی عبدالحق۔ اگلا سوال ہے کہ اردو میں سائنسی مضامین لکھ کر کون مشہور ہیں؟ یہ ہمارا سوال ہے۔ آپشنز ہیں رشید احمد صدیقی، وہاب قیصر، یوسف سرمست اور اظہر افسر۔ بتائیے اس سوال کا رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ سوال کو اچھے سے ریڈ کیجئے اور جواب دینے کی کوشش کیجئے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوسرا، یعنی وہاب قیصر۔ اگلا سوال، اردو کے کون سے ادیب مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے؟ بہت ہی آسان سوال ہے، ہر کسی کو پتا ہونا چاہیے۔ اس سوال کا 4 آپشنز ہیں، محمد علی جوہر، شوکت علی، سر سید احمد خان اور مولانا ابوالکلام آزاد۔ تو بتائیے اس سوال کا رائٹ آنسر کیا ہے؟ اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا چوتھا، یعنی مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ مکہ معظمہ میں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کس ادیب کے لیے ورق اس کے انتقال کے 30 سال بعد کھولے گئے؟ بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ سوال۔ آپشنز ہیں محمد علی جوہر، مولانا ابوالکلام آزاد، سر سید اور حالی۔ تو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوسرا، یعنی مولانا ابوالکلام آزاد کے انتقال کے 30 سال بعد اس کتاب کو کھولا گیا تھا۔ اگلا سوال ہے کہ مجالس النساء کس کی نظم ہے؟ مجالس النساء کس کی نظم ہے؟ آپشنز ہیں شبلی، حالی، جوش اور فراق۔ تو بتائیے مجالس النساء کس کی نظم ہے؟ اس کا درست اور رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوسرا، یعنی حالی۔ اگلا سوال ہے کہ شبیر حسن خان کس شاعر کا اصلی نام تھا؟
شبیر حسن خان کس شاعر کا اصلی نام تھا؟ آپشنس ہیں جوش، فراق، جگر اور فانی۔ تو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پہلا، یعنی شبیر حسن خان جو ہے جوش کا اصلی نام تھا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے کہ شبنم کس کا ناول ہے؟ شبنم کس کا ناول ہے؟ آپشنس ہیں عزیز احمد، پریم چند، کرشن چندر اور منٹو یعنی سعادت حسن منٹو۔ ٹھیک ہے، بتائیے اس سوال کا درست اور رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ تو دوستو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پہلا، یعنی عزیز احمد۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے کہ دیا سلائی انشائیہ کس نے لکھا؟ ٹھیک ہے، دیا سلائی ایک کتاب ہے، وہ کس صنف کی کتاب ہے؟ انشائیہ ہے۔ ہمیں یہ بتانا ہے کہ اس کے مصنف کون ہیں۔ آپشنس ہیں مولوی عبدالحق، خواجہ حسن نظامی، خواجہ اکرام اور پریم چند۔ تو دوستو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوسرا، یعنی خواجہ حسن نظامی جو ہے دیا سلائی انشائیہ کی جو صنف کی کتاب ہے اس کے مصنف ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے کہ ڈرامہ خدا حافظ، خدا حافظ کس نے لکھا؟ ٹھیک ہے، آپشنس ہیں شوکت تھانوی، امتیاز علی تاج، پریم چند اور کرشن چندر۔ اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پہلا، یعنی شوکت تھانوی۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے کہ اردو ڈرامے کا شیکسپیئر کسے کہا جاتا ہے؟ بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ سوال۔ آپشنس ہیں محمد مجیب، آغا اشر کاشمیری، امتیاز علی تاج اور ہری چند اختر۔ بتائیے اس سوال کا رائٹ آنسر بتانے کی کوشش کیجئے۔ اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوسرا، یعنی آغا حشر کاشمیری۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال کیا ہے کہ شوکت تھانوی کے ریڈیائی ڈراموں کا مجموعہ کیا ہے؟ ریڈیائی ڈراموں کا مجموعہ کیا ہے؟ سوال کو اچھے سے ریڈ کیجئے۔ آپشنس ہیں سنی سنائی، انکہی، ایسا کہاں، اپنے دکھ مجھے دے دو۔ یہ چار آپشنز ہیں ہمارے پاس۔ تو دوستو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پہلا، یعنی سنی سنائی۔ شوکت تھانوی کے ریڈیائی ڈراموں کا مجموعہ کیا ہے؟ تو سنی سنائی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری چند اہم سوالات و جوابات پر مشتمل ایک چھوٹی سی ویڈیو، جو 9واں سیریز ہے۔ پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا، نہ بھی پسند آئے تو لائک کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔